اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اچھا بیویاں، آپ لوگ ماشاءاللہ سے ذاکری سیکھنے آئی ہیں، تو سب سے پہلے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو کامیابی دے اور آپ کی جو خواہشات ہیں وہ بہتر سے بہتر طریقے پر پوری ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ ایک ایسے عزم کے ساتھ گھر سے نکلی ہیں کہ جو دنیا کی بھی سعادت ہے اور آخرت کی بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ تو اب اس کے بعد صورت یہ ہے کہ کیونکہ آپ لوگ ابھی شروع کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ سے ادارے نے آپ کے لیے بہت ہی اعلیٰ درجے کے اساتذہ اور علماء مہیا کیے ہیں جو آپ لوگوں کی رہنمائی کریں گے، تو اب ہمارے سلسلے میں بات یہ ہے کہ جو موضوع ہمارے پاس ہے یا ہمیں دیا گیا ہے آپ لوگوں کو ایک قسم کی رہنمائی فراہم کرنے کے لیے ذاکری میں، وہ یہ ہے کہ ذاکری میں جو آپ مصائب پڑھیں گے تو ان مصائب کا انتخاب کہاں سے کیا جائے، کیسے کیا جائے، یہ آپ کا بنیادی مسئلہ ہے اور ہمارا بنیادی موضوع ہے جس کے اوپر ہمیں بات کرنا ہے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مصائب کا انتخاب کرنے کے لیے کن چیزوں میں ذاکر کو یا ذاکرہ کو احتیاط کرنا پڑتی ہے، کن چیزوں کی طرف اپنی توجہ جو ہے وہ مبذول رکھنا پڑتی ہے، کہاں سے مواد ملتا ہے، کون سا مواد مناسب ہے، کس طریقے سے اس مواد کو بیان کرنے کا طریقہ اور تسلسل ذاکرات جو ہیں وہ اختیار کریں، تو یہ تو بنیادی چیز ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت ہے اور ہم آپ سے زیادہ بات کر سکتے ہیں، لہٰذا براہ راست موضوع پر آنے سے پہلے کچھ چیزیں ہم آپ کو اور بتانا چاہیں گے۔ وہ یہ ہے کہ مصائب کا جہاں تک تعلق ہے، موضوع آپ کا کیا ہے کہ مجلس میں مصائب کہاں سے لیے جائیں، کیسے منتخب کیے جائیں۔ تو صورت یہ ہے کہ پہلے آپ لوگ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب ہم لفظ مجلس استعمال کرتے ہیں یہ ایک ادھورا لفظ ہے۔ پورا لفظ کیا ہے؟ مجلس عزائے حسین یا مجلس عزا۔ تو اب جب ہم مجلس عزا کہیں گے یا مجلس عزائے حسین کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو مقصد ہے جمع ہونے کا، یہ جس محفل میں آپ آئی ہیں، جہاں آپ کو خطاب کرنا ہے، جہاں لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مصائب ہی بیان کرنا ہے، کیونکہ مجلس عزا ہے نا، غم کی مجلس ہے۔ تو جب مصائب کے لیے ہی مجلس ہوتی ہے، یہ مجلس ہونے کا یا مجلس منعقد ہونے کا مقصد کیا ہے؟ مصائب بیان کرنا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مصائب جو ہیں وہ ہی اصل مجلس ہیں، یعنی اصل میں مجلس عزا میں آپ کو مصائب ہی پڑھنا ہوتے ہیں، مقصد مصائب ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر مجلس کیا ہوتی ہے؟ مصائب ہوتے ہیں۔ اگر کہیں فرض کریں کہ کوئی محفل ہو اور اس میں
دنیا بھر کی باتیں ہوں، مصائب نہ ہوں، تو کوئی اس کو مجلس کہے گا؟ کوئی اسے مجلس نہیں کہے گا. کوئی جلسہ کہہ دے گا، کوئی نشست کہہ دے گا، کوئی درس کہہ دے گا، کوئی واعظ کہہ دے گا، کوئی کچھ بھی جیسے ہی گفتگو ہوئی ہے ویسا نام دے دے گا. مجلس اس کو کوئی نہیں کہے گا. لیکن اگر کہیں کچھ نہ پڑھا جائے، صرف مصائب پڑھے جائیں تو اس کو مجلس کہا جائے گا. تو اس کا مطلب یعنی سمجھانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مصائب کی حیثیت مجلس میں بنیادی ہے. یعنی مجلس کا مقصد ہی مصائب پڑھنا ہوتا ہے، مصائب ہی مجلس ہیں. تو اب یہاں پر جب ایک دفعہ یہ بات طے ہو گئی کہ مصائب جو ہیں وہی مجلس ہیں، تو اب یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے کہ آپ کو جو اصل ذمہ داری ہے مجلس پڑھنے کی، وہ مصائب پڑھنے کی ذمہ داری ہے. اصل میں جو آپ کو کامیابی حاصل کرنا ہے وہ مصائب میں ہی حاصل کرنا ہے. اصل میں جو آپ کو اپنا مدعا حاصل کرنا ہے وہ مصائب میں ہی حاصل کرنا ہے. یہاں تک بات جو ہے وہ واضح ہو گئی. اب کچھ نقطے ہم آپ کے لیے لکھ کے لائے تھے، وہ ہم آپ کو ایک ایک کر کے بیان کیے دیتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک ذاکر نے یا ذاکرہ نے تقریر بہت اچھی کر لی لیکن مصائب میں وہ کچھ نہیں پڑھ سکا یا کچھ نہیں پڑھ سکی، یا مصائب اس کے کامیاب نہیں ہوئے، نہ لوگوں پر اثر ہوا، نہ خود اس کے اوپر اثر ہوا، اور نہ کوئی گریہ ہوا، نہ رقت ہوئی، تو عموماً ایسی مجلس کو ناکام مجلس سمجھا جاتا ہے. مجلس کی کامیابی کا دار و مدار بھی زیادہ تر مصائب کی کامیابی پر ہوتا ہے. تو اب جب ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ مجلس جو ہے وہ دراصل مجلس عزا ہے، اور مجلس عزا کا بنیادی مقصد مصائب بیان کرنا ہے، اور مصائب کی کامیابی، مصائب کی اثر پذیری جو ہے وہی مجلس کا معال ہے، وہی مجلس کی کامیابی ہے. تو اب یہاں سے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر صرف مصائب ہی مجلس ہیں، مصائب کی کامیابی ہی مجلس کی کامیابی ہے، مصائب کی اثر پذیری ہی ذاکری کی اثر پذیری ہے، تو پھر مصائب کے علاوہ جو کچھ پڑھا جائے اس کی کوئی ضرورت ہے، کوئی حیثیت ہے، کوئی مقصد ہے؟ پھر کیوں پڑھیں ہم کچھ اور، یا کیوں پڑھتے ہیں؟ اب یہ یہاں سے ایک نیا زاویہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قبل اس کے کہ ہم مصائب کے انتخاب پر اور مصائب کے اصولوں پر بات کریں. تو دیکھیے بات کیا ہے. بات یہ ہے کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو تعلیمات ائمہ اہل بیت ہیں، ہمارے پاس جو دین کے بنیادی اصول ہیں، اس کے مطابق جب ہم ایک دفعہ غور کرتے ہیں اس بات پر کہ یہ جو اجر و ثواب ہے، یہ جو اتنا بڑا پروردگار عالم کی طرف سے ایک آخرت کا انعام اس میں رکھا گیا ہے، یہ جو رونے میں، رلانے میں، مصائب کو بیان کرنے میں ایک فضیلت ہے، ایک شرف ہے، ایک بہت بڑا ذریعہ نجات ہے، تقرب بارگاہ اہل بیت کا ذریعہ ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بغیر کسی شرط کے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی شرط ہے؟ کوئی شرط ہے اس کے ساتھ؟
تو آپ جب احادیث پڑھیں گریے کی فضیلت کی، احادیث پڑھیں مصائب بیان کرنے کی فضیلت کے، آپ روایات پڑھیں رونے اور رلانے کے جو ثواب ہیں، تو اس میں آپ کو ایک شرط ملتی ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ جو شخص گریہ کرے امام کے حق کو پہچان کے، جو شخص روئے امام کے حق کو پہچان کے، جو شخص ذکر مصائب کرے امام کے حق کو پہچان کے، ورنہ صرف ایک انسانی فطری جذبات کے حساب سے تو کافر بھی رو دے گا، غیر شیعہ بھی رو لے گا، اور ہوتا ہے ہندوؤں میں بھی ذکر مصائب بیان کیے جاتے ہیں تو وہ بھی گریہ کر لیتے ہیں۔ آپ بالکل ایسے لوگوں میں کہ جو امامت کو سمجھتے ہی نہیں، اگر مصائب کربلا بیان کریں تو وہ بھی رو دیں گے۔ تو کیا ان کا رونا اور صاحب معرفت کا رونا برابر ہے؟ یہاں سے ہماری گفتگو جو ہے وہ ایک خاص موڑ پر آتی ہے کہ جب یہ شرط ہے کہ رونے کے لیے، رلانے کے لیے اور ایک اثر پذیری کے لیے اگر فضیلت ہے، اگر ثواب ہے، اگر جزا ہے، تو اس کی شرط یہ ہے کہ امام کے حق کو پہچان کے روئے۔ حق کو پہچانے بغیر رونا جو ہے اس میں ممکن ہے کہ کوئی اجر مل جائے، آخرت میں کہیں کام آ جائے، لیکن جس چیز کا ہم تعین کرتے ہیں یا جس چیز کو ہم تلاش کرتے ہیں وہ جب ہی ملے گا کہ جب امام کے حق کو پہچاننے والا گریہ کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں سے آپ اور آگے بڑھیں کہ امام کا حق پہچاننا یہ کس کے لیے ممکن ہے؟ امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کے حق کو اگر کوئی پہچاننا چاہے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ کیسے پہچانے گا؟ دیکھیے، امام کے حق کو پہچاننے کے لیے انسان امامت کو سمجھے، خود امامت کو جب سمجھے گا جب امام کے حق کو پہچانے گا۔ اچھا، امامت کو سمجھے تو کیا کوئی شخص امامت کو سمجھ سکتا ہے بغیر دین کو سمجھے؟ دین کو سمجھے گا تو امامت سمجھ میں آئے گی، اور دین کو سمجھنے میں بھی دین کی بنیاد کیا ہے؟ دین کی بنیاد ہے توحید۔ تو پہلے انسان توحید کو سمجھے گا، توحید کو سمجھے گا، پھر عدالت کو سمجھے گا، عدالت کو سمجھے گا تو وہ اس قابل ہوگا کہ نبوت کو سمجھ سکے، اور نبوت صحیح معنوں میں سمجھ میں آئے گی تو امامت، کیونکہ نبوت کی نیابت کرتی ہے، نبوت کے کام کو آگے بڑھاتی ہے، کار نبوت کی حفاظت کرتی ہے، تو امامت نہیں سمجھ میں آئے گی جب تک نبوت سمجھ میں نہ آئے۔ اور امامت کے بارے میں آپ یہ حدیث بہت سنتی ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو مر گیا اور موت کے وقت تک اس کو زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں ہوئی، مر گیا زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں ہوئی، تو اس کی موت کیسی موت ہے؟ جاہلیت کی۔ دیکھیے، ایک ہوتی جہالت کی، ایک ہوتی جاہلیت کی۔ جہالت کی موت یہ ہے کہ وہ کسی حقیقت سے ناواقف ہے، اور جاہلیت کی موت یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی اور عالم انسانیت
ख़ास طور سے جزیرہ نماء عرب ایک ایسی گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا کہ جس کو عہد جاہلیت کہتے ہیں. تو اگر پیغمبر اسلام کی نبوت کا فیض نہ ہوتا تو اس زمانے کے عہد جاہلیت کے لوگ اسی جاہلیت میں مر جاتے. تو اگر کوئی شخص امام کی معرفت کے بغیر مر گیا تو اس کی موت ایسی ہے جیسے رسول اللہ کی بعثت کا فیض اس نے دیکھا ہی نہیں, اس تک پہنچا ہی نہیں, اور وہ اس زمانے میں مر گیا جب انسانیت جاہلیت اور کفر و ضلالت و شرک میں ڈوبی ہوئی تھی. تو اب یہ بات جب طے ہو گئی کہ امام کی معرفت کے بغیر نہ دین ہے, نہ ایمان ہے, نہ فیض بعثت سرکار رسالت ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو دین کی معرفت, توحید کی معرفت, عدالت کی معرفت, نبوت کی معرفت, یہاں تک جب پہنچیں گے تو جا کے کہیں امامت کی معرفت کے قابل ہوں گے, اور امامت کی معرفت کے جب قابل ہوں گے تو امام کی معرفت حاصل کریں گے. اب جب امام کی معرفت حاصل کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے اوپر امام کا حق کیا ہے. جب یہ سمجھ میں آئے گا اور اس کے بعد ہم گریہ کریں گے, اس کے بعد مصائب ہمارے اوپر اثر کریں گے تو ہمیں اجر و ثواب ملے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد تو مصائب ہی بیان کرنا ہے, لیکن مصائب کی افادیت جب ہوگی کہ جب دین سے واقفیت ہوگی, تو لہٰذا مصائب بیان کرنے سے پہلے دین سکھانا ضروری ہے. مصائب بیان کرنے سے پہلے معرفت امامت تک لانا ضروری ہے. اس لیے ہم مصائب سے پہلے ایک حصہ پڑھتے ہیں مجلس کا جس میں انسان کو اس قابل کرتے ہیں کہ اب جب وہ مصائب میں روئے تو اس کا رونا جو ہے وہ اجر و ثواب کا سبب بنے. اگر ہم نے اس کو اس قابل ہی نہیں بنایا اور وہ جاہلیت میں رو رہا ہے تو اس کے جاہل میں رونے کا کوئی ثواب تو نہیں ہے. تو ہماری تو ساری محنت بیکار جا رہی ہے نا. ہم اس کو رلا رہے ہیں جو امام کا حق ہی نہیں پہچانتا, ہم اس کو رلا رہے ہیں جو امام کی معرفت ہی نہیں سمجھتا, ہم اس کو رلا رہے ہیں جو دین کو ہی نہیں جانتا. تو اس کو رلا کے نہ ہمیں کوئی ثواب نہ اس کو کوئی ثواب. تو ثواب تو جب ہوگا جب آپ اس کو دین میں جتنا زیادہ گہرائی تک لے جائیں, جتنا زیادہ آپ اس کو دین کی معرفت دے دیں, جتنا زیادہ آپ اس کو دین پر کاربند کر دیں, جتنا زیادہ آپ اس کے نفس میں, اس کے وجود میں حقائق کو سرایت کر دیں اور اس کا مقام بندگی بلند ہو جائے, وہ اللہ کا ایک اچھا بندہ ہو, وہ ایک اچھا مسلمان ہو, وہ ایک قابل ذکر مومن ہو, وہ ایک صاحب معرفت مومن ہو, وہ ایک صاحب تقوی مومن ہو, تب جا کے کہیں اس کے رونے کا فائدہ ہوگا. اور جتنا عظیم اس کو آپ مقام دے دیں گی تقوی میں, پرہیز میں, معرفت میں, بندگی میں اور دین فہمی میں, امامت کی جو معرفت ہے اس کے اعلیٰ مقام تک لے جائیں, تب جا کے کہیں آپ بھی اس کو رلانے کا ثواب حاصل کریں گے, اور اتنا ہی زیادہ حاصل کریں گے جتنی اس کی معرفت زیادہ ہوگی. دیکھیے امام کی معرفت کی جو ہم بات کرتے ہیں نا, تو ایک چیز ہوتی ہے معرفت کامل اور ایک ہوتی ہے معرفت بقدر ظرف. جتنی ہماری عقل ہے, جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں اتنی معرفت, اور ایک ہے معرفت کامل. جہاں تک معرفت کامل کا تعلق ہے, وہ حدیث آپ لوگوں نے بہت سنی ہے کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی, اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تمہارے. مجھ کو کسی نے نہیں پہچانا
سوائے اللہ کے اور تمہارے، اور تم کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے۔ جناب سلمان فارسی جیسا مومن جو کہ ایمان کے 10ویں درجے پر ہے، وہ بھی یہ اعلان کر رہے تھے کہ جب کسی نے امیر المومنین اور پیغمبر اسلام کچھ گفتگو کر رہے تھے، مسجد میں کوئی نہیں تھا سوائے جناب سلمان کے۔ جب سلمان باہر نکلنے لگے، دروازے پر آئے تو ایک شخص مسجد میں داخل ہو رہا تھا۔ اس نے جناب سلمان سے پوچھا کہ مسجد میں رسول اللہ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں پہچانتا۔ جب وہ اندر آیا تو دیکھا کہ علی ہیں، تو اس نے جناب رسالت مآب سے شکایت کی کہ آپ تو کہتے ہیں کہ سلمان اتنا اعلیٰ درجے کا مومن ہے اور سلمان نے تو جھوٹ بولا، سلمان علی کو نہیں پہچانتے کیا؟ میں نے پوچھا اندر کون ہے، کہنے میں تو نہیں پہچانتا۔ تو آپ نے کہا کہ جب سلمان آئے تو پوچھ لینا۔ اب اس کے بعد جب نمازوں کا وقت آیا، جناب سلمان مسجد میں آئے تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ان سے پوچھئے، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مسجد میں جو ہے میں اسے نہیں پہچانتا۔ تو حضرت سلمان نے کہا کہ ہاں بے شک نہیں پہچانتا۔ تو اس نے کہا کہ کیوں تم جھوٹ بول رہے ہو، علی کو نہیں پہچانتے؟ تو اس نے کہا نہ میں اللہ ہوں نہ رسول ہوں۔ جناب سلمان نے کہا کہ نہ میں اللہ ہوں نہ رسول ہوں، علی کو تو اللہ پہچانتا ہے، رسول پہچانتے ہیں، میں کہاں پہچانتا ہوں؟ تو مطلب یہ ہوا کہ اس حساب سے تو پھر کوئی علی کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ جب علی کو نہیں پہچانے گا تو امامت کو کیا پہچانے گا؟ پھر علی ہی تو امامت کی علامت ہیں۔ اصل میں تو جس کو معرفت علی نہ ہو اس کو کسی امام کی بھی معرفت نہیں ہو سکتی۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی پہچانتا ہی نہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو بات یہ ہے کہ وہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ یا اللہ نے پہچانا یا رسول نے پہچانا، وہ معرفت کامل ہے۔ بے شک ہمیں معرفت کامل تو نہیں ہو سکتی، لیکن جتنی ہماری فہم و فراست ہے، جتنی ہماری عقل ہے، جتنی ہماری سمجھ ہے، جتنا ہمارا علم ہے، جتنا ہمارا تجربہ ہے، اتنی معرفت تو ہمیں ہو جائے گی۔ ورنہ تو ہمیں اللہ کی بھی معرفت ہونا چاہیے، تو اللہ کی معرفت ہمیں ہو سکتی ہے؟ بھائی اللہ کی بھی ہمیں کیسے معرفت ہوگی؟ جب سوائے رسول کے اور علی کے کسی کو اللہ کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی، ہمیں کہاں سے ہوگی؟ لیکن اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ ایک سوئی کو لیں اور اس کو پانی میں ڈال دیں، دریا میں ڈال دیں۔ جب آپ دریا سے یا سمندر سے اس سوئی کو نکالیں گے تو کیا سمندر سوئی کے ناکے میں آ گیا؟ نہیں آیا، لیکن آ گیا، اتنا آ گیا جتنا سوئی کے ناکے میں گنجائش تھی۔ جتنی سوئی کے ناکے میں گنجائش تھی اتنا تو آ گیا نا۔ بس اسی طرح آپ کے ذہن میں جتنی گنجائش معرفت ہے اتنی تو ہو جائے گی۔ اب یہ آپ کا فرض ہے کہ استعداد معرفت بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ پہچانیں، زیادہ سے زیادہ معرفت تک جائیں۔ ہاں کامل تک پھر بھی نہیں جائیں گے، لیکن جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنی ہی آپ کی قدر و قیمت آپ کے ہر عمل کی بڑھے گی۔ یعنی اللہ کی جتنی آپ کی معرفت ہوگی اتنے ہی آپ کا ہر عمل جو ہے اس کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ بالفرض معرفت خداوندی نہیں رکھتا اور وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، اور ایک ایسا شخص ہے کہ جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، تو کس کی عبادت کا ثواب زیادہ ہوگا؟ جو معرفت رکھتا ہے اس کی عبادت ثواب زیادہ ہوگا نا۔ تو معرفت کے بغیر، جس طرح اللہ کی معرفت کے بغیر اس کی عبادت آپ کریں گی تو اس کا ثواب نہیں ہوگا، اسی طرح امام کی معرفت کے بغیر امام پر گریہ کریں گی تو اس کا ثواب بھی نہیں ہوگا۔ تو جتنی زیادہ معرفت آپ بڑھائیں گی اتنا زیادہ
آپ کے گریے کا، آپ کے مصائب پڑھنے کا، آپ کا رونے کا، آپ کا رلانے کا ثواب ہوگا۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہو گئی۔ اچھا، اب اس سے ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک چیز اور یہاں پر آپ سمجھیں، وہ یہ ہے کہ ایک بات آپ نے احادیث سے، روایات سے یہ منتخب کر کے نکال لی کہ رونے کا، رلانے کا، گریے کا ثواب جو ہے وہ مشروط ہے امام کے حق کو پہچاننے سے، بغیر حق پہ پہچانے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک پیغمبر اسلام کی حدیث کی طرف آپ اور چلیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی امور ہم انجام دیتے ہیں ان کی ایک فقہی حیثیت ہوتی ہے، اور ہمیں کسی بھی عمل کو فقہی اعتبار سے دیکھ کے ہی کرنا پڑتا ہے۔ ہم کوئی ناجائز کام تو نہیں کر سکتے، بلکہ مکروہ بھی نہیں کر سکتے، ہمیں یا واجب کرنا ہے یا مستحب کرنا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ واجب کو چھوڑنا، واجب کو ترک کرنا گناہ ہے، لیکن مستحب عبادات جو ہیں ان کو انجام دینے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ جیسے اگر ایک شخص واجب نمازیں پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، لیکن اگر نماز شب پڑھ رہا ہے تو نماز شب کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن اسی کو ہے جس نے واجب پڑھی ہو۔ یعنی کوئی واجب قضا کر کے خالی نماز شب پڑھنے لگے تو پھر تو اس کو ثواب نہیں ہوگا، تو واجب پڑھے گا، اس کے بعد مستحب کرے گا تو مستحب کا ثواب زیادہ ہوگا۔ تو اب یہ معاملات جو ہیں یہ بھی تھوڑے سے سمجھنے کے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ مستحب پر واجب کو اس طریقے سے ترجیح دینے کی بات کرتے ہیں کہ جو شریعت کے حساب سے صحیح نہیں ہوتا، جبکہ اس میں شک نہیں ہے کہ مستحب کا ثواب زیادہ ہے، یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جس شخص کے اوپر حج واجب نہیں ہے اور وہ امام حسین کے روضے کی زیارت پر جاتا ہے تو اس کو ثواب حج سے بہت زیادہ ہوتا ہے، بلکہ امام رضا کے روضے پر جاتا ہے تو 70 حجوں کا ثواب ہوتا ہے۔ لیکن کس کو؟ جو واجب حج کر چکا ہو یا جو مستطیع نہ ہو، جس پر حج واجب نہ ہو۔ جس پر واجب ہے اس کو تو نہیں ہوگا نا۔ یا اسی طریقے سے جیسے نماز شب کا ثواب ہے تو نماز شب کا ثواب بہت ہے، بہت ہے، بہت ہے، مگر کس کے لیے؟ جو واجب پڑھتا ہو، جو واجب ہی نہ پڑھتا ہو اس کو نماز شب کا کیا ثواب ملے گا؟ تو ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنا پڑتا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ مستحب کا ثواب واجب سے بعض اوقات ہزاروں گنا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ہوتا ہے جس نے واجب کو ادا کیا ہو۔ خیر، ابھی ہم آگے چل رہے ہیں کیونکہ فقہ کے اوپر تو گفتگو کرنے والے ہمارے ماشاءاللہ آپ سے اساتذہ گفتگو کریں گے، وہ بہت ہی ماہر ہیں، ہمارا تو یہ میدان بھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہمیں اپنے موضوع کے اندر گفتگو کرنا ہے تو اس میں بھی یہ ذیل میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ خیر، تو بات یہ ہے کہ ایک حدیث جس کو ہم آپ کو سنانا چاہ رہے ہیں اور آپ اس کو خاص طور سے یاد رکھیں، اپنے پاس نوٹ رکھیں، کہ فرمایا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ انما کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ یہی ہے، اس کے علاوہ نہیں، اس سے باہر نہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھبعنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ نے ہر رجس کو دور کیا، کس سے؟ اہل بیت سے، صرف اہل بیت سے، ان کے علاوہ کسی سے نہیں۔ تو اسی طریقے سے انما بعثت، بے شک میں صرف
اسی بات کے لیے مبعوث ہوا ہوں، اسی مقصد کے لیے مبعوث ہوا ہوں کہ لِأُتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، کہ مکارم اخلاق کی عمارت کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دوں، مکارم اخلاق کی عمارت کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دوں، وہاں تک ہدایت کروں، وہاں تک انسان کی انسانیت کو بلند کروں، وہاں تک انسان کو لے جاؤں کہ جو پروردگار عالم نے اس کے اندر استعداد ارتقاء کمال کی طرف رکھی ہے، وہاں تک اس کو پہنچا دوں۔ اب یہ حدیث کیونکہ بڑی مشکل حدیث ہے اور آپ لوگوں کے معیار سے اونچی ہے، تو اس کے اوپر ہم اس کی تفسیر میں نہیں جا رہے ہیں، صرف ایک بنیادی بات بتا رہے ہیں کہ دو باتیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ ایک چیز کیا آئی کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتتن جاہلیہ، وہ شخص کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، وہ عہد جاہلیت میں مر گیا، یعنی اس کو فیض نبوت سرکار رسالت نہیں ملا، اسے باہر ہی رہ گیا، یعنی بعثت کا پیغمبر اسلام کی جو فائدہ تھا، جو فیض تھا، وہ اس نے نہیں پایا۔ ٹھیک ہے، اب بالکل یہی بات اس حدیث میں آ رہی ہے کہ انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہوا ہوں کسی مقصد کے لیے نہیں ہے، ایک مقصد ہے صرف، اور وہ مقصد کیا ہے کہ مکارم اخلاق کی عمارت کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دوں۔ اب جب پیغمبر اسلام کی بعثت کا مقصد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مکارم اخلاق کی عمارت کو پایۂ تکمیل تک پہنچائیں، اب اگر کسی کے اخلاق میں بلندی نہیں آئی، کسی کا اخلاق اعلیٰ مدارج تک نہیں پہنچا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو فیض بعثت سرکار رسالت نہیں ملا۔ تو دو چیزیں ایک ہی مقام پر آ گئیں، معرفت امام کے بغیر بعثت کے فیض سے محروم، اور مکارم اخلاق کی عمارت کو پایۂ تکمیل تک پہنچائے بغیر محروم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح معرفت امام ضروری ہے، اسی طرح آپ کا معیار اخلاق بھی بلند ہونا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اخلاق کیا چیز ہے، کیا کیا چیزیں اخلاق میں شامل ہیں، تو پھر آپ خود کہیں گی کہ وہ ذاکر یا ذاکرہ، اب ظاہر ہے آپ لوگوں کا ذاکروں سے تو واسطہ نہیں پڑتا، ذاکرات سے پڑتا ہے، اور آپ خود بھی ذاکرہ بنیں گی، کہ وہ ذاکرہ کہ جس کے اندر اخلاقی پستی ہو، آپ اگر صاحب معرفت ہیں تو اس کی مجلس سننا تو دور کی بات ہے، اس کو ممبر پر بٹھانا بھی پسند نہیں کریں گے۔ یعنی مصائب بیان کرنے کے لیے تو ضروری تھا کہ امام کی معرفت ہو، لیکن ممبر پر بیٹھنے کے لیے ضروری ہو گیا کہ آپ کی اخلاق صحیح ہو، آپ کا اخلاق جو ہے اس میں خرابی نہ ہو۔ تو اب آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اخلاق کی خرابی کیا چیز ہوتی ہے، اخلاق کا گراؤ کیا چیز ہوتی ہے، اور اخلاق کی بلندی کیا چیز ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے اپنے اخلاق میں بلندی پیدا نہیں کی تو یہ سمجھ لیں کہ آپ تو اہل ہی نہیں ممبر پر بیٹھنے کی، ممبر رسول کو چھونے کی اہل نہیں۔ مسائل پڑھنا تو بہت بات کی بات۔ اب کیا ہے کہ یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اخلاق کیا ہے۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے عام زبان میں اخلاق کا لفظ بہت استعمال کرتے ہیں، فلاں کا اخلاق اچھا ہے، فلاں بد اخلاق ہے، فلاں بڑے اخلاق سے ملتا ہے۔ تو وہاں آپ اخلاق کے معنی کیا لیتے ہیں؟ اخلاق کے معنی یہ لیتے ہیں کہ خاطر تواضع کرنا، مہمان کو عزت سے بٹھانا،
اس سے گفتگو کرنا، اس کی عزت و تکریم کرنا، اس کو آپ خوش اخلاقی کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس طریقے کی بات نہ کرے، اکھڑی ہوئی بات کرے، کسی سے اچھی طریقے سے ملے نہیں، تو اس کو آپ کہتے ہیں بد اخلاق ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جب فرما رہے ہیں کہ میں اخلاق کی بلندی کے لیے مبعوث ہوا ہوں، تو خالی یہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے۔ تو اب ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اخلاق میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے اندر اگر نشو و نما پائیں گی تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم مکارم اخلاق کی بلندیاں حاصل کر رہے ہیں، اور اگر نہیں پائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ مکارم اخلاق کی بلندیاں حاصل نہیں کر رہی ہیں۔ اور اگر مکارم اخلاق کی بلندیاں حاصل نہیں کی ہیں تو وہ جو مقصد ہے پیغمبر اسلام کی نبوت کا، اس کو آپ نے نظر انداز کر دیا ہے۔ اب اس کو نظر انداز کر کے آپ ان کا اور ان کے اہل بیت کا ذکر کرنے بیٹھ رہے ہیں، تو آپ اہل نہیں ہیں اس کی، جب تک کہ آپ کو اس کا احساس نہ ہو۔ تو اب ہم آپ کو، کیونکہ بات یہ ہے کہ وقت ہمارے پاس جتنا ہے اس میں اپنا موضوع بھی پورا کرنا ہے اور موضوع سے پہلے کی تمہید بھی، تو ہم آپ کے لیے لکھ کے لائے تھے کہ کوئی چیز چھٹ نہ جائے۔ تو پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اخلاق، دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم اخلاق میں ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ اس کا تعلق اخلاق سے ہے، اور اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ اخلاق جو ہے وہ دراصل حقوق کی ادائیگی کا نام ہے۔ دیکھیے وہ جو مہمان کی خاطر تواضع اخلاق ہے وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک شخص آپ سے ملنے کے اشتیاق میں آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کے آپ کے گھر میں آیا ہے، آپ کا مہمان بنا ہے، بحیثیت مہمان اس کا حق ہے۔ اگر آپ نے اس کا ایک اچھا استقبال کیا، اس کو اچھی جگہ بٹھایا، اس کے آنے پر مسرت کا اظہار کیا، اس کے آنے پر اپنے حساب سے خاطر تواضع کی، تو آپ نے کیا کیا؟ اس کا حق ادا کیا۔ اور اگر اس میں کمی کی تو اس کے حق میں کمی کی ہے، اور حق میں کمی کرنا جو ہے وہ اخلاق کے منافی ہے۔ کسی کے بھی حق میں آ کر آپ کمی کریں گے تو اخلاق کیا ہوتا ہے؟ حقوق کو ویسے ادا کرنا جیسے ادا کرنا چاہیے۔ تو اب ہر حق کو ہمیں مکمل طور سے ادا کرنا چاہیے۔ اب ہم اس شخص کو اچھا نہیں سمجھتے کہ جس نے مہمان کی خاطر تواضع نہیں کی، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بد اخلاقی کی بنیاد کیا ہے کہ اس نے مہمان کے حق کو ادا نہیں کیا۔ اچھا، اسی طریقے سے حقوق جو ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا حق جو ہوتا ہے، سب سے بڑا حق انسان کے اوپر کس کا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا حق تو اللہ ہی کا ہے نا، کہ بھئی اللہ ہی نے ہم کو ایجاد کیا، بہترین انداز پر خلق کیا، اور ہمارا رب بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا مجیب بھی ہے، قریب بھی ہے، رقیب بھی ہے۔ اب جتنے بھی اس کے اسماء ہیں وہ بیان کرتے چلے جائیں، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ساری باتیں جو ہیں وہ اس کی آپ پر منطبق ہو رہی ہیں۔ اس کی رحمانیت ہو، اس کی رحیمیت ہو، اس کی کریمیت ہو، اس کی ربوبیت ہو، اس کی مجیبیت ہو، دعاؤں کا قبول کرنا، تو سب چیزیں جو ہیں اس کی وہ منطبق آپ پر ہو رہی ہیں۔ تو سب سے بڑا حق تو اللہ کا ہوا۔ اب اگر کوئی اللہ کے حق میں کوتاہی کرے
تو بد اخلاق ہوگا، اس کو ہم بد اخلاق کہیں گے۔ اچھا، دوسرا حق کس کا ہے؟ حقوق النفس ہیں، خود اپنے نفس کے حقوق۔ تیسرا مرحلہ جو ہے وہ حقوق العباد ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق۔ تو اب اگر ایک انسان اللہ کے حق کو بھی سمجھے، اللہ کے بندوں کے حق کو بھی سمجھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اخلاق کو سمجھا۔ اب اخلاق کی بلندی بات کی بات ہے، کم سے کم سمجھ میں تو آیا اس کے کہ اخلاق ہے کیا چیز۔ یہاں سے بہت سی باتیں آگے چل کے ہم اسی بنیاد کے اوپر آپ کو سمجھائیں گے۔ اتنا سمجھ لیں کہ اخلاق کے بغیر پیغمبر اسلام کی بعثت کا فیض حاصل نہیں ہوا۔ اور اخلاق میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اللہ کے حقوق، نفس کے حقوق، بندوں کے حقوق، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں سے تھوڑا سا نفس کے حقوق کو کلیئر کریے۔ نفس کے حقوق، دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان کے اوپر تمام بندوں کے حقوق واجب ہیں۔ جس بندے سے جتنی زیادہ قربت ہوتی ہے اس کا حق اتنا بڑھ جاتا ہے۔ اب جیسے ہمارے برادران ایمانی ہیں، ان کا ہمارے اوپر حق ہے، لیکن اگر کوئی ہمارے پڑوس میں رہتا ہے تو اس کا حق بڑھ جائے گا، پڑوسی کا حق بھی شامل ہو جائے گا۔ کسی سے ہماری رشتہ داری ہے تو اس کا حق اور بڑھ جائے گا، قریبی رشتہ داری ہے اس کا حق اور بڑھ جائے گا۔ اب بہت قریبی رشتہ داری کس سے ہوتی ہے؟ ماں باپ سے ہوتی ہے، سگے بہن بھائیوں سے ہوتی ہے، تو ان کا حق اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب جس طریقے سے ہمارا تعلق بڑھتا جائے گا، جس سے اس کا حق بڑھتا جائے گا۔ اب ہم اپنے وجود سے، اپنے نفس سے بھی ایک رشتہ رکھتے ہیں، یعنی ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اپنی جان کی حفاظت کریں، اپنے مال کی حفاظت کریں، اپنے جسم کی حفاظت کریں۔ تو یہ کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ یہ ہمارا خود اپنا نفس کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جیسے ایک شخص خودکشی کرتا ہے تو کہیں گے بھئی کیا فرق پڑتا ہے، کسی کو مارا تھوڑی، اپنی تو جان لی ہے، کیا برا کیا اس نے؟ تو اپنی جان بھی نہیں لے سکتا وہ، اس کا بھی حق ہے، اس معنوں میں بات ہے۔ اچھا، اب دیکھیے اللہ کا حق۔ تو بات یہ ہے کہ وہ چیزیں اگر ہم اللہ کے حق کو دیکھیں تو اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم اپنی استعداد کے مطابق اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ اگر ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو یہ اللہ کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ہمارا اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اس کے اچھے بندے بنیں۔ جیسے ائمہ نے دعاؤں میں کہا ہے کہ پروردگار تو میرا ویسا رب ہے جیسا مجھے چاہیے یا جیسا میں چاہتا ہوں، مجھ کو ویسا بندہ بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو اب بات یہی ہے کہ اللہ کو کیسا بندہ پسند ہے ویسا بندہ بننے کی کوشش کرنا اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر۔ تو خالص بندگی اللہ کا حق ہے۔ اس کے بعد اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرنا، یہ بھی اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے احکامات کو اہمیت دینا، یہ بھی اللہ کا حق ہے۔ اسی اعتبار سے
واجبات کو ادا کرنا اور محرمات سے پرہیز کرنا جو ہے وہ فقہی اعتبار سے تو اپنی جگہ جو حیثیت رکھتا ہے وہ رکھتا ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے اللہ کا اچھا بندہ وہ ہے کہ جو اللہ کے واجبات کو ادا کرے۔ جو واجبات کو قضا کرتا ہے وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، یا واجبات کو قضا نہیں بھی کرتا ان کو اہمیت نہیں دیتا۔ جیسے وہ آپ نے امام کی حدیث سنی ہے کہ آپ نے چھٹے امام کی کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں سب کی شفاعت کروں گا، ان کی شفاعت نہیں کر سکتا کہ جو نماز کو خفیف سمجھیں۔ یہ تو نہیں کہا کہ نماز کو قضا کریں، یعنی اہمیت نہ دیں، پڑھ لی اہمیت نہیں دی، وقت کے اندر پڑھ لی۔ تو اس اعتبار سے یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کے حق میں کوتاہی ہے، لہذا اخلاقی کمزوری ہے، اس کو ہم اخلاقی کمزوری کہیں گے۔ پھر اللہ کے کچھ حقوق ہیں، اب ان کی تفصیل ہم آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتے، صرف الفاظ بتا رہے ہیں، وہ وقت ہوگا تو بتائیں گے۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ بھی اللہ کا حق ہے۔ تفویض الامر، یعنی اپنے امور کو اللہ کے سپرد کرنا، یہ بھی اللہ کا حق ہے، یہ ہر شخص میں نہیں ہوتا ہے۔ توکل بھی ہر شخص میں نہیں ہوتا ہے، یا ہوتا ہے تو الگ درجے کا ہوتا۔ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا، آزمائش پر صبر کرنا، تمکین باللہ کرنا۔ تمکین باللہ یعنی اپنے دل میں اللہ کے لیے جگہ رکھنا، منزل تسلیم اور رضا پر رہنا۔ اور اسی طریقے سے بہت سے وہ امور ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کے حق سے ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہ کے صالح بندوں کا جملہ کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے، اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے ہیں۔ انا للہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور واپس بھی اللہ کی طرف جائیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا مالک ہے، اس کو ہمارے اوپر پورا اختیار ہے۔ جس طرح ہماری کوئی چیز ہے جس کی ملکیت ہماری ہے، تو اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہماری چیز ہے، ہم جو چاہیں کریں، یہ چیز تو ہماری ہے، جس کو چاہیں دیں، جس کو نہیں چاہیں نہیں دیں، یہ چیز تو ہماری ہے، ہم اس کو احتیاط سے رکھیں یا پھینک دیں، یہ چیز تو ہماری ہے، ہم اس کو جو چاہیں کریں، ہماری چیز ہے نا، ہم مالک ہیں۔ تو جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا مالک ہے، تو اب ہم کہاں پہنچ گئے؟ اب اللہ سے شکایت نہیں کر سکتے۔ اللہ جس حال میں رکھنا چاہے اس کو حق ہے، وہ مالک ہے نا۔ تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں اسرار و رموز بندگی یا اسرار توحید، کہ اللہ اور بندے کے درمیان رشتوں کے بہت سے زاویے ہوتے ہیں، بہت سی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ جتنی زیادہ انسان اللہ حق سے رشتے کی اور تعلق کی اہمیت کو سمجھے گا، اتنا ہی رشتہ اللہ سے گہرا ہو جائے گا۔ دیکھیے، ایک شخص ہے، مثال کے طور پر اس کے 5 بچے ہیں یا 6 بچے ہیں یا 8 بچے ہیں یا 4 بیٹیاں ہیں یا 4 بیٹے ہیں، کوئی بھی آپ مثال فرض کر لیں۔ رشتے میں اس میں اور اولادوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اگر فرض کریں کہ 4 بیٹیاں ہیں، اب آپ لوگ بیٹیاں ہیں، بیٹیوں سمجھ لیں کہ 4 بیٹیاں ہیں یا 5 بیٹیاں ہیں، تو سب بیٹیاں ہیں، سب کا وہ باپ ہے، وہ سب کا باپ ہے،
سب اس کی بیٹیاں ہیں، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن سب بیٹیاں باپ کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی. کوئی بیٹی باپ کے اوپر اتنا زیادہ مہربان ہوتی ہے، اتنا زیادہ باپ سے قریب ہوتی ہے کہ اس بیٹی سے باپ کا رشتہ جو ہے وہ ایک دوسرے قسم کا ہو جاتا ہے. تو وہ کیوں ہو گیا؟ بیٹیاں تو سب ہیں، بندے تو سب ہیں، اللہ کے بندے تو سب ہیں، لیکن کچھ بندے مخصوص ہو جاتے ہیں، جس طرح کچھ اولادیں مخصوص ہو جاتی ہیں. تو کیوں ہو جاتی ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے باپ کے حق کو نسبتاً زیادہ سمجھا ہے. حق سب پر باپ کا برابر تھا، لیکن کسی نے باپ کے حق کو کم سمجھا، کسی نے باپ کے حق کو زیادہ اہمیت دی. جس نے باپ کے حق کو زیادہ اہمیت دی وہ باپ سے زیادہ قریب ہو جاتی ہے. تو بس اسی طریقے سے وہ بندہ جو اللہ کے حق کو زیادہ اہمیت دے گا وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا. اور جب اللہ سے قریب ہوگا تو اللہ ہے کمال مطلق، اس کے وجود میں بلندی پیدا ہوگی، کمال سے قریب ہو گیا وہ. ٹھیک ہے، تو یہ اخلاق کے اسرار و رموز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں توحید کے اسرار و رموز. تو اگر انسان اخلاق کی منزلوں سے نہیں گزرا تو اس نے بعثت سرکار رسالت کے فیض کو حاصل نہیں کیا. اور جب بعثت سرکار رسالت کے فیض کو اس نے حاصل ہی نہیں کیا تو اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ممبر رسول پر بیٹھے اور ان کا ذکر کرے. اچھا، اب آپ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حق جو ہے اس کی ادائیگی اخلاق ہے، اور حق کی ادائیگی میں جتنی آپ اعلیٰ سے اعلیٰ، بلند سے بلند منزل تک پہنچتی جائیں گی اتنی آپ کی جو عمارت مکارم اخلاق ہے وہ بلند ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہوتا کیا ہے؟ سرکار رسالت کی بعثت کس مقصد کے لیے ہوئی ہے؟ اخلاق کو بلند کرنے کے لیے. اب ایک استاد ہے، وہ کلاس میں آ کے بچیوں کو اگر پڑھاتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ طالب علم جو ہیں وہ پورا سبق زیادہ سے زیادہ یاد کر لیں، پورا سلیبس یاد کر لیں. یہی چاہتا ہے نا. اب جو یاد کر لے اس سے اس کی ایک قلبی قربت ہو جاتی ہے، جو نہ کرے اس سے تھوڑی سی تنفر، دوری ہو جاتی ہے. اب پیغمبر اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کے اخلاق کو بلند کریں، تو جو جتنا اخلاق بلند کرے گا اتنا پیغمبر کے قریب ہو جائے گا، اور جتنا اپنے اخلاق کو بلند کرنے میں ناکام رہے گا اتنی اس نے پیغمبر سے دوری اختیار کی ہے. جس طریقے سے نالائق شاگرد استاد سے دور ہو جاتا ہے اور کامیاب شاگرد استاد کے قریب ہو جاتا ہے، اسی طرح اعلیٰ اخلاق رکھنے والا پیغمبر کے قریب ہو جاتا ہے، اور اخلاق کی پستی والا پیغمبر سے دور ہو جاتا ہے. تو جب تک جتنا انسان پیغمبر اسلام سے قریب ہوگا اتنا اہل بیت سے قریب ہوگا. پیغمبر سے دور ہو گیا تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ آپ اہل بیت سے قریب ہیں. تو پیغمبر سے دور ہو کے اہل بیت کا ذکر کرنے والے کے ذکر میں تاثر ہی نہیں ہوگا، اس میں کششی نہیں ہوگی. اور پیغمبر سے قریب ہونے کے لیے آپ کو ان کی بعثت کے مقصد کو پورا کرنا ہے. جتنا اخلاق میں آپ آگے بڑھیں گی، جتنا اخلاق میں آگے بڑھیں گی، جتنا اخلاق میں آگے بڑھیں گی، اتنا آپ کو تقرب بارگاہ پیغمبر اسلام حاصل ہو جائے گا، اور جتنا تقرب بارگاہ پیغمبر اسلام حاصل ہوگا اتنا آپ اہل بیت کے قریب ہو جائیں گے، اور خاص طور سے امام حسین کے. تو اب آپ نے جب پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں تقرب حاصل کیا، کہے سے ان کی بعثت کے مقصد کو پورا کر کے، تو آپ قریب ہو گئی حسین منی وانا من الحسین کے. صلی
قریب ہو کے جب آپ ان کا ذکر کریں گی تو آپ کے ذکر کرنے کی بات ہی کچھ اور ہوئی. وہ ذاکرہ کہ جس نے تقرب بارگاہ سرکار رسالت حاصل نہیں کیا ہے وہ ان کے اہل بیت کا ذکر کرے گی تو وہ بات نہیں پیدا ہوگی. آپ کریں گی تو بات ہی کچھ اور پیدا ہوگی، کیونکہ آپ نے تقرب بارگاہ رسالت حاصل کیا ہے، ان کے مقصد کو پورا کیا ہے. جس مقصد کے لیے ان کی بعثت ہوئی ہے اس کو آپ پورا کر رہے ہیں. جب ان کے بعثت کے مقصد کو پورا کریں گے تو ان کی بارگاہ میں قرب حاصل ہوگا. جب ان کی بارگاہ میں قرب حاصل ہوگا تو ان کے اہل بیت سے قریب ہو جائیں گے. آپ کو اتنا ہی زیادہ حق ہے ان کے اہل بیت کا ذکر کرنے کا جتنا اخلاق کو آپ نے بلند کیا. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی ہم نے یہ کہا کہ اخلاق جو ہے اس کی بلندی حق کی ادائیگی ہے. ٹھیک ہے، حق کی ادائیگی ہے. اچھا، اب آپ نے وہ آیت پڑھی ہے کون سی جس میں اہل بیت کے حق کی بات ہو رہی ہے؟ کون سی آیت ہے وہ؟ قُلْ لَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اچھا، تو رسول اللہ کی جو کوشش ہے، جو آپ کی مشقت تھی کس چیز کے لیے کہ آپ تک دین پہنچا دیں، اس دین کی مشقت کا اجر کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بتائیں، صرف ہم آخری نقطہ، کیونکہ ابھی ہمیں مصائب جو آپ کا خاص موضوع ہے وہاں تک پہنچنا ہے، وقت کم ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی جو مشقت تھی جس سے انہوں نے آپ تک دین پہنچایا، اس کی اجرت اہل بیت سے محبت ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ اجرت دینے کا کون پابند ہے؟ کس کو اجرت دینا چاہیے؟ دیکھیے، جس نے رسول سے دین لیا ہے اس پر اجرت واجب ہے. آپ کسی کافر سے جا کے کہیں گے کہ رسول کو اجرت عطا کرو؟ ہمارا ایمان ہے کہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات ہمارے علاوہ کسی نے بھی نہیں لی ہیں. جن لوگوں کو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، جو کلمہ اسلام پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، اور ان سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی تم تو مسلمان ہو، اجر رسالت دو، اہل بیت سے محبت کرو، وہ ہم غلط کہتے ہیں. ان کو دینا ہی نہیں ہے. انہوں نے لیا کب ہے رسول سے؟ انہوں نے رسول سے کہاں دین لیا ہے؟ رسول سے دین تو آپ نے لیا ہے. ان کے پاس سچا دین ہے تو انہوں نے کہاں سے لیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. انہوں نے رسول سے نہیں لیا ہے، رسول سے آپ نے لیا ہے. تو جب رسول سے آپ نے دین لیا ہے، ایک منٹ سلوات پڑھ لیجیے گا. ہاں، ہم یہاں کلاس میں ہیں اب. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو جس نے رسول سے وہی دین لیا جو رسول لائے تھے، وہ ماشاءاللہ ہم نے لیا ہے اور کسی نے نہیں لیا. صرف تشیع نے دین لیا ہے پیغمبر اسلام سے، باقی کسی نے نہیں لیا. وہ کہے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ اس کا معاملہ ہے، ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا دینا. لیکن ہمارا یہ دعویٰ بھی ہے، عقیدہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ پیغمبر اسلام کا لایا ہوا دین ہمارے علاوہ کسی نے نہیں قبول کیا. تو اجر رسالت کے پابند ہم ہیں، کسی اور سے نہیں کہہ سکتے کہ تم مت کرو. ہم لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے. بھائی ہم اپنی نماز کو سنبھالو. تم نے دین لیا، اس نے لیا ہی کہاں ہے؟ اس کا تو جو آخرت میں ہوگا ہوگا. اس نے رسول سے دین لیا ہی نہیں ہے. رسول سے حقیقی دین تو ہم نے لیا ہے. تو جب ہم نے لیا ہے تو اجر ہمارے اوپر واجب ہے. اجر تو ہمارے اوپر واجب ہے نا.
تو اب جب اجر ہمارے اوپر واجب ہے تو اجر رسالت کس کا حق ہے؟ رسول کا حق ہے نا. اگر اس حق کی ادائیگی میں ہم کمی کر رہے ہیں تو ہم اخلاقی پستی میں جا رہے ہیں. تو جب تک ہم رسول کے حق کو نہیں سمجھیں گے اور نہیں ادا کریں گے، اور رسول نے اگر کہا کہ مودت اہل بیت جو ہے وہ میری نبوت اور میرے رسالت کے مشقت کی اجرت ہے، تو پھر ہم کو جتنا دین چاہیے ہے اتنی اجرت دینا ہے. جتنی اجرت دینا ہے اتنی اہل بیت سے محبت کریں، اور اتنی مودت آپ کو پیدا ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ معرفت نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات طے ہو گئی کہ آپ کو دو چیزوں کی طرف خاص توجہ دینا ہے. پہلی چیز یہ کہ اخلاق کی تعمیر کرنا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اہل بیت کے حق کو سمجھنا ہے، امامت کو سمجھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے. یہ جب ان منازل سے گزریں گی تو اس قابل ہوں گے کہ ذاکری کریں اور مصائب پڑھیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم آپ کو، کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہمارے پاس، ابھی اس سلسلے میں کچھ اور باتیں تھیں مگر یہ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہمیں آنے میں دیر ہو گئی تو وہ وقت چیزیں رہ گئیں. اب اللہ نے چاہا تو پھر کبھی، لیکن اس وقت آپ یہ سن لیں کہ آپ کو پڑھنا ہے مصائب. ٹھیک ہے. اب مصائب پڑھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز تو آپ نے یہ سمجھ لی کہ امام کی معرفت ہو، امام کے حق کو پہچانتے ہوں. تو جب امام کی معرفت ہوگی، امام کے حق کو پہچانتے ہوں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ نہ سمجھ سکیں کہ یہ بات، اب آپ کے پاس کوئی روایت آئی، آپ کے پاس کوئی واقعہ آیا، اس کو آپ کو مصائب میں پڑھنا ہے، تو آپ کو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بات جو میں پڑھ رہی ہوں عقلاً ایسا ہو بھی سکتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بات میں پڑھ رہی ہوں کیا یہ اس امام کے شایان شان ہے جس کی آپ نے معرفت حاصل کی ہے؟ اس امام کے شایان شان ہے؟ امام ایسی بات کر سکتا ہے؟ یا امام کا کوئی ساتھی یہ بات کر سکتا ہے؟ وہ ساتھی کے جو حلت بے فنائق کی منزل پر ہوں، اور وہ افراد کہ جو محاذ اسیری میں امام کی نصرت کر رہی ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ ایسی بات کر سکتی ہیں؟ ان سے ممکن ہے ایسا؟ اگر ممکن نہیں ہے تو راوی کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مستند ہے، غیر مستند ہے، کیا ہے، آپ نے خود فیصلہ کر لیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد پھر کچھ چیزیں اور ہوتی ہیں، جیسے آپ کو یہ معلوم ہے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے کہ امام کا اقدام کربلا میں کس مقصد کے تحت تھا؟ امام کیا چاہتے تھے؟ کیوں اتنی بڑی قربانی دے رہے تھے؟ کیوں ایسے اعلیٰ درجے کے بندگان خدا کو قربان کر رہے تھے؟ کوئی مقصد تھا نا. اگر اس مقصد سے وہ روایت ٹکرا رہی ہے، اس مقصد کو پورا نہیں کر رہی ہے، تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کی چھان بین کرنے جائیں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. وہ ظاہر ہے کہ غلط ہی ہوگی. اچھا، تیسری چیز ایک خاص، کیونکہ بہت کم رہ گیا ہے، مختصر کر لیتے ہیں گفتگو. خاص یہ ہے کہ جب آپ سے یہ کہا جائے کہ بھائی یہ چیز جو ہے وہ تو بس رلانے کے لیے لوگ بیان کر دیتے ہیں، اس میں حقیقت نہیں ہے، یہ تو بس خالی اس لیے بیان کر دیتے ہیں کہ زیادہ اس میں اثر پیدا ہو جائے، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی بات، تو آپ فوراً ذہن میں یہ رکھیں کہ واقعات شہادت امام حسین مکمل طور سے آپ تک پہنچانے والا کوئی نہیں تھا. ایسے راوی کوئی نہیں ہیں کہ جن کو اہل بیت سے اتنی محبت ہو اور اہل بیت سے اتنی دلچسپی ہو اور حکومتوں سے وہ ٹکر لے سکیں ان کی مرضی کے خلاف
روایات اور واقعات نقل کر کے محفوظ کریں اگلی نسلوں کے لیے، ایسا کوئی نہیں تھا۔ یہ تو قدرت کی ایک خاص حکمت تھی کہ آپ تک مصائب پہنچ گئے، ورنہ مصائب تو کتنے چھپا لیے گئے آپ کو خبر بھی نہیں۔ اچھا، تو صورت یہ ہے کہ فوراً آپ اس کو یہ جواب دیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم تو ہم سے یہ کہہ رہے ہو کہ ارے یہ تو ابو مخنف کی روایت ہے، یہ کیا صحیح ہو سکتی ہے، ارے یہ تو حمید ابن مسلم کی روایت ہے، اس کو اوپر کہاں توجہ دے رہی ہو؟ تو آپ کہیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ کیا رسول اللہ جو امام حسین کی شہادت بھی نہیں ہوئی ہے گریہ کرتے تھے؟ کیا آئمہ بے انتہا گریہ نہیں کرتے تھے؟ تو کیا وہ ابو مخنف کی روایت پڑھ کے روتے تھے؟ حمید ابن مسلم کی روایت پڑھ کے روتے تھے؟ یعنی ایسے مصائب امام پر گزرے ہیں کہ جو بے شک ابو مخنف نہیں بیان کر سکا، حمید ابن مسلم نہیں بیان کر سکا اور راوی نہیں بیان کر سکے، لیکن یقیناً گزرے ہیں جو واقعہ ہونے سے پہلے بھی پیغمبر اسلام گریہ کر رہے ہیں اور واقعہ ہونے کے بعد بھی ہمارے ہر امام رو رہا ہے، زمانے کا امام تک گریہ کر رہا ہے، زیارت ناہیہ میں امام کی کمر سیاہ پڑ رہا ہے، اور یہ امام کے معمولات میں ہے، زمانے کے امام کے، کہ آپ ہر روز امام پر گریہ کرتے ہیں، امام حسین پر ہر روز گریہ کرتے ہیں۔ تو جب امام گریہ کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ ہم یہ کیوں دیکھنے جائیں کہ یہ کسی نے بڑھایا ہے یا گھٹایا ہے یا کیا کیا ہے؟ ہمیں تو اس کو دیکھ کے گریہ کرنا۔ اچھا، اس کے بعد جو ایک اہم چیز اور ہے وہ یہ ہے کہ گریے کو اور امام حسین کی یاد کو ہمارے ائمہ نے بہت زیادہ اہتمام سے بیان کیا ہے۔ اب ہم کو واقعات بیان کرنا تھے کہ کس طرح ہمارے ائمہ نے گریہ کرنے کے آداب بتائے ہیں۔ ہم صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے سنا دیں کہ ایک امام رضا علیہ السلام کے صحابی ہیں، ریان ابن شبیب، یہ امام کے بہت مقرب صحابی ہیں، اور ہماری مجالس کی جو تاریخ ہے اس میں جیسی مجلسیں آج ہمارے ہاں ہوتی ہیں کہ بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں، بیچ میں قانات ہوتی ہے، ایک طرف خواتین ہوتی ہیں، ایک طرف مرد ہوتے ہیں، ذاکر ممبر پر ہوتا ہے، مصائب بیان کر رہا ہوتا ہے، یہ شکل مجلس کی امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں طے ہوئی تھی، آپ نے یہ شکل بنائی تھی مجلس کی۔ تو ذاکر کو امام حسین کے امام اتنی عزت دیتے تھے، اتنی عزت دیتے تھے کہ زمانے کا امام جس کے ہاتھ میں نظم کائنات ہے وہ ممبر کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور ذاکر سے کہتے تھے تم ممبر کے اوپر بیٹھو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ذاکر جو امام حسین کا ذکر کرے اس کی حیثیت عام نہیں ہے، اور آپ ذاکرہ بننے جا رہی ہیں تو کتنا بڑا بلند مقام حاصل کرنے جا رہے ہیں، اس کے شایان شان بننا چاہیے۔ بہرحال ذاکر مصائب بیان کر رہا ہے، امام بھی گریہ کر رہے ہیں، مجمع بھی گریہ کر رہا ہے، اور گریہ کرتے کرتے امام نے ریان ابن شبیب سے کہا کہ ریان تو میرے جد کو روتا نہیں؟ تو اس نے اپنا رومال دکھایا، کہا مولا میں رو رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ ایسے میرے جد کو روتا ہے؟ میرے جد کو چیخ مار کے رویا کر، بلند آواز سے رویا کر، تڑپ کے رو، جیسے ماں اپنے بیٹے کے لیے روتی ہے اپنے امام کے لیے ایسے رو۔ یعنی ظاہر ہے کہ ماؤں نے کربلا میں اپنے بیٹے قربان کیے تھے، امام حسین کی نصرت میں ماؤں نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا تھا۔ اب امام حسین کی شہادت پر رو رہے ہو تو اتنا بھی نہیں رو رہے ہو جیسے ماں بیٹے پر ہوتی ہے۔ تو اتنی زیادہ اہمیت گریے کو دی ہے۔
اور اس کے بعد جو خاص بات ہے وہ یہ ہے، جو ہم آپ کو آخری نقطہ بتا دیں کیونکہ اب وقت نہیں رہا. آخری نقطہ یہ ہے کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ سب تو باتیں آپ نے بتا دیں، اب ہم کون سی کتابیں پڑھیں، کون سے ہم مقاتل پڑھیں، کیا کریں، کہاں سے مصائب لیں. تو دیکھیے، کیونکہ آپ لوگ ابھی مبتدی ہیں، ابھی ابتدا کر رہے ہیں، ابھی آپ کو بہت کچھ پڑھنا ہے، بہت کچھ سیکھنا ہے، بہت کچھ سمجھنا ہے. اب اگر ہم آپ لوگوں کو ضخیم کتابوں کے نام بتا دیں کہ بھئی وہاں سے مسائل نکالیے، وہاں سے نکالیے، یہاں سے نکالیے، تو وہ آپ لوگوں کے لیے عملاً ممکن نہیں ہوگا. مشکل میں پڑ جائیں گی، کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں، کیا نکالوں کیا نہ نکالوں. تو آپ کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہ آج کے عہد میں بھی وہ ذاکرین کے جن کو ہم صاحبان علم، صاحبان معرفت سمجھتے ہیں. ذاکر تو بہت ہیں، لیکن ایسے ذاکر بھی ہیں کہ جو غیر ذمہ دار ہیں، ان کے مصائب آپ نہ لیں. وہ ذاکرین کہ جن کو معاشرے میں مستند سمجھا جاتا ہے، ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، صاحب علم سمجھا جاتا ہے، صاحب معرفت سمجھا جاتا ہے، ان کے پڑھے ہوئے مصائب آپ یاد کر لیں، پڑھ لیں. اور اگر اس سے زیادہ آگے بڑھنا ہے تو وہ ذاکرین کہ جو گزر چکے، حال میں گزر چکے، یا 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے، 50 سال پہلے گزر چکے، 60-70 سال پہلے گزر چکے، ان کی مجالس آپ کو بازاروں میں مل جائیں گی، کتابیں ان کی مجلسوں کی. مثال کے طور پر علامہ نقن صاحب کی کتاب آپ کو مل جائے گی، علامہ رشید ترابی صاحب کے پڑھے ہوئے مصائب آپ کو مل جائیں گے. اور اسی طریقے سے علامہ جوہر، مصطفیٰ جوہر صاحب، طالب جوہری صاحب کے والد کے پڑھے ہوئے مصائب مل جائیں گے. علامہ جوہری کے مصائب بھی آپ اگر پڑھے ہوئے آپ کو مل جاتے ہیں تو آپ کے لیے وہ مصائب اطمینان بخش ہیں. کیونکہ اگر کوئی ایک طرف تو آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ ہم نے ان سے لیا ہے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ اگر کوئی آپ سے کہے یہ کیا پڑھ رہی ہو، یہ کہاں سے لائی، تو آپ دکھا دیں کہ بھائی یہ تو علامہ رشید ترابی صاحب نے پڑھا تھا، یہ تو مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب نے پڑھا ہے، یہ تو فلاں نے پڑھا. تو اس اعتبار سے آپ کی جو بات ہے وہ بہت زیادہ مستند ہو جائے گی. اچھا، تو بس آپ لوگوں کی پہلی کلاس یہ ہم پہلی سے مقصد یہ کہ شاید یہ دوسری کلاس ہوگی. ہاں، پہلی تو آپ پڑھ چکی ہیں. بہرحال اب اللہ آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ لوگوں کے حافظے کو، اور آپ کے جو ایک کیفیت ہے اور جو شوق و ذوق ہے وہ اس میں ترقی ہو. اور ہمیں آج تھوڑا سا دیر ہو جانے کی وجہ سے کچھ چیزیں رہ گئیں، لیکن الحمدللہ مقصد پورا ہو گیا.